احباب گرامی قدر، سائے کی بڑی اہمیت ہے۔ سائے کی بڑی اہمیت ہے۔ سایہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ آرام سے مزے کے ساتھ سائے میں اللہ کے گھر میں قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچیں، اگر آپ کو اس وقت تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر آپ کو اس وقت باہر تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑ جائے تو آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر! ابھی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن والساعة حق، قیامت برحق ہے، اور ہم مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں اس سبق کو دہراتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ یہ سورج 109 زمینیں ملا کر ایک سورج بنتا ہے، یعنی سورج 109 زمینوں سے بڑا ہے۔ یہ ایک زمین ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جو اتنی بڑی ہے۔ یہ کائنات جو اس قدر وسیع و عریض ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس طرح کی 109 زمینیں ہو تو یہ 109 زمینیں ملا کر ایک سورج بنتا ہے، معنی سورج 109 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون، جولائی، اگست کے مہینے میں سخت گرمی سے کتنے ہی افراد نڈھال ہو جاتے ہیں، بے حال ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کیا بلیورز کیا نان بلیورز، جو بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مکہ ٹاور کے ٹاپ فلور پر جو VIP شخصیت ہوتی ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، وہ جا سکتی ہیں۔ تو جب مکہ ٹاور کے ٹاپ فلور پر پہنچے، وہاں پر دوربینیں لگی ہوئی ہیں، سیارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورج کی حرارت زمین پر جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سورج کی حرارت، یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی سختی زمین کے اوپر جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آسمان کے اوپر اس سورج کی تپش اور حرارت جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اور جو سورج کا سینٹر ہے، جو سورج کا مرکز ہے، وہاں پر جو یہ تپش اور حرارت ریکارڈ ہوئی ہے، انسانی علم کے مطابق 1 ارب 50 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ تقریباً 150 کروڑ بنتا ہے، 1 ارب 50 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب آئیے فخر کونین، رسول مقبول ہاشمی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں۔ ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر نار جہنم، یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، یہ تو محض جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔
یہ دنیا کی آگ جو ابن آدم جلاتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیں دنیا کی حرارت کا اور دنیا کی گرمی اور دنیا کی آگ، اس کا درجہ حرارت اگر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، تو اس اعتبار سے جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بنتا ہے جہنم کی آگ کا۔ تو سوچئے کہ کیا حال ہوگا دنیا میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر گرمی اور سورج کا درجہ حرارت جو کہ زمین کے اوپر بسنے والے افراد محسوس کرتے ہیں 46، 48، 50، 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو لوگوں کی اموات واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ سعودیہ وغیرہ میں گلف میں انہوں نے ضربات الشمس کے اسپیشل الگ سے ہاسپٹل بھی بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں کو پابندی کیا جاتا ہے، سختی بھی کی جاتی ہے کہ جو گھر سے نکلے وہ اپنا سر ڈھانپ کر نکلے، کیونکہ 90 زاویے کے اوپر سورج ہوتا ہے، تو سورج کی بالکل سیدھی شعاعیں جو انسان کے جسم پر پڑتی ہیں اور اس کے سر پر پڑتی ہیں، اگر انسان اپنی کیئر نہ کرے تو اس کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ حالات ہیں دنیا کے اندر جو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب سوچئے، میں نے خطبہ جمعہ کی ابتدا میں کہا کہ الحمدللہ آپ اس وقت مسجد کے ہال میں آرام سے اے سی چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، قالین کے اوپر مزے سے بیٹھے ہوئے۔ سوچئے اگر ہمیں باہر تپتی دھوپ میں زمین کے اوپر، ننگی زمین کے اوپر کھڑا ہونا پڑ جائے یا بیٹھنا پڑ جائے تو ہمارا حال کیا ہو، سوچئے۔